السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے کئی جمعوں کے بعد آج پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضری دینے کا موقع ملا ہے، اور وہی سلسلہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کا چل رہا تھا اسی کو مکمل کرنے کے ارادے سے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی جملے پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندے کو جو دعا سکھلائی ہے ہدایت کے لیے، تو کس چیز کی ہدایت ملے اس کا آگے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے صراط المستقیم، الصراط المستقیم۔ بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دراصل صراط مستقیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی ملل ہیں، سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں، جس طریقے پر چلتے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس لیے ایسے وقت میں جبکہ مارکیٹ میں ایک ہی نام سے مختلف کوالٹی کی چیزیں موجود ہوں، تو وہاں بندے کو اگر اصلی چیز کی ضرورت ہے تو پھر اسے تھوڑا سا چوکنا بھی رہنا پڑے گا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی پڑے گی کہ وہ تمیز کر سکے کہ اصلی چیز کیا ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اصلی چیز سمجھ کر کے غیر اصلی چیز، ڈپلیکیٹ، نقلی چیز اختیار کر لے اور وہ اصلی سمجھ رہا ہو، اور جب اس کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے اور اس اصلی چیز پر چلنے کی وجہ سے حساب و کتاب کا وقت آئے تو پتہ چلے کہ کیا ہوا، فیل ہو گئے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جب جہنم کی سزا پائیں گے لوگ جنہوں نے صراط مستقیم پر جو نہیں چلے اور بھٹک گئے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ صراط مستقیم پر ہم چل رہے ہیں، لیکن اب سزا کے سزاوار ہو گئے، مستحق بن گئے، تو اب جب سزا ملنے لگی تو ان کی آنکھیں کھلی، تو چونکہ دنیا کے اندر وہ سنتے تھے قرآن اور حدیث، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ سنتے تھے، تو ان کے ذہن و دماغ میں تو ہوگا، لیکن قیامت کے دن ان کے سامنے حقیقت یہ واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو وہ تمنا کریں گے، افسوس کریں گے، تمنا بھی کریں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اے کاش کہ ہم نے دین کے نام پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کچھ نہیں، صرف اللہ اور رسول۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، کہ اللہ ہم سے مسنگ جہاں پہ ہوئی ہے، گڑبڑی جہاں پہ ہوئی ہے، کہ ہم نے جن کو اپنا رہنما، اپنا بزرگ، اپنا قائد، اپنا دینی لیڈر بنایا ہوا تھا، وہ دراصل گمراہ کرنے والا تھا، وہ دین کی رہنمائی کرنے والا نہیں بلکہ کیا کرنے والا تھا، گمراہ کرنے والا تھا۔ تو اس لیے وہ کہے گا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو
ہاں اپنے ان دینی رہنماؤں کو ہم نے جو ہے اپنا رہنما اور قائد بنا رکھا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو راستے سے بھٹکا دیا۔ اب اس دنیا میں آپ دیکھیں مختلف طریقے ہیں، کوئی ان کا جو ہے مرید ہے، کوئی ان کا پیر ہے، کوئی ان کا مرشد ہے، یعنی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اگر آج کی اس دنیا میں جو شخص کسی کا مرید ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی کیا اس جاہل آدمی کے پیچھے پڑے ہو، تو کلمہ بھی نہیں پڑھنا جانتا۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کتنے آپ ویڈیو سنے ہوں گے کہ اس سے تو آئے ثنا نہیں آتی ہے، اور وہ بنا کیا بیٹھا ہے؟ اب کیا یہ ایسا انسان دین کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بتانے کے باوجود کہ یہ قیادت کا حقدار نہیں ہے، یہ دینی رہنما نہیں ہے، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کے ماننے والے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو آپ ہی کو وہ جو ہے آسمان پہ پہنچا دیں۔ بڑے غصے میں، اور میرے ساتھ خود پیش آیا، میرے ذاتی طور پہ میرے ساتھ پیش آیا۔ صاحب کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، اور جب ہم نے ان کو بتائی بات، سچی بات یہ ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے، میں نے ان کے سامنے ہی کچھ سوال، کچھ جواب، کچھ چیزیں پوچھ کے یہ واضح کر دیا کہ یہ بندہ نہیں جانتا، جاہل ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے، بجائے اس کے کہ اس شخص کے اوپر ناراض ہوتے کہ جب تو جاہل ہے تو پھر ہمارا قائد کس لیے بنا ہوا ہے، اس پہ نہیں ناراض ہو رہے، میرے اوپر ناراض ہو رہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ لیکن اب حقیقت جب آخرت میں کھل جائے گی کہ صاحب جہنم میں ڈھکیل دیا، تو اب کیا کریں گے؟ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ کس کو؟ اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کے تعلق سے کہیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، بد دعا، کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یعنی اپنی رحمت سے ان کو اتنی دور کر دے، کبھی تیری رحمت کی ہوا تک ان کو نہ لگے۔ کن کو؟ پیروں کو، مرشدوں کو۔ تو اس لیے جو ہے صراط مستقیم کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ جس طرح سے کہ آپ اس دنیا میں کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اور کسی ایسے چوراہے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی منزل کی طرف لے جانے والا چوراہا کیا ہے، تو پھر وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر کوئی گائیڈ لائن نہیں لکھی ہے، کوئی بورڈ نہیں لکھا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کنفیوژن تھوڑا سا بھی ہو تو ایک نہیں دو سے پوچھتے ہیں، پھر بھی نہ اطمینان ہو تو 3 سے پوچھتے ہیں، 4 سے پوچھتے ہیں۔ جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے تب جا کر کے اس راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ اگر آپ نے مس کر دیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی تباہ، اور اس میں ری چانس نہیں۔ دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی مس گائیڈ ہو گئی، آپ نے غلط راستہ اختیار کر لیا، آگے جا کے آپ کو پتا چلا رہے آپ غلط چلے آئے، تو آپ یو ٹرن لے لیں گے، آگے پھر صحیح راستہ اختیار۔ لیکن آخرت میں جانے کے بعد یو ٹرن نہیں ہے۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب کہیں گے اللہ، جب دیکھیں گے حقیقت کھل گئی کہ ہمیں تو گمراہ کر دیا لوگوں نے، جو راستہ ہمیں اختیار کرنا تھا اس راستے پر تو ہم پہنچے ہی نہیں تھے، تو تمنا کریں گے اللہ اے میرے رب ارجعون، مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو دنیا چھوڑ کے آئے ہیں وہاں دوبارہ واپس تو ہمیں بھیج دے گا، تو اب ہم صراط مستقیم کو تلاش کر کے اسی پر چلائیں گے، اب مس نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کیا کہے؟ کلا، اب ہو ہی نہیں سکتا ایسا، انہا کلمۃ، بڑبڑا رہا ہے، بڑبڑانے دو، وہ کہہ رہا ہے کہنے تو، اس کی بڑبڑاہٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونے والی ہے۔ تو معاملہ بڑا اہم ہے اور بہت ہی یوں سمجھ لیجیے خطرناک بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار ہمارے ذہن کو جھجھوڑنے کے لیے اور ہمارے ذہن کو حرکت دینے کے لیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، نماز میں کتنی بار، اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 بار، سنت پڑھیں گے تو اس میں بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اہدنا الصراط، اگر پڑھیں گے نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جس کو ہم نماز میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں، سنتوں میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں، قیام اللیل میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں، تہجد میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں،
اس صراط المستقیم کے تعلق سے ہم نے کس حد تک یہ تحدید کی ہے کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر عربی زبان میں اس کو غیر اصطلاحی یعنی عربی لینگویج میں جاننا چاہیں تو صراط اس راستے کو کہتے ہیں جو کلیئر ہو، طریق کوئی بھی راستہ، اور صراط اس راستے کو کہتے ہیں جو کلیئر ہو، لیکن راستہ کلیئر ہونے کے باوجود ٹیڑھا میڑھا بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے آگے کیا آیا؟ صراط المستقیم، یہ وہ راستہ واضح بھی ہو اور سیدھا بھی ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ والصراط الطریق الواضح، صراط واضح راستہ، والمستقیم الذی لا عوج فیہ، اور مستقیم کا مطلب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ یہ بتائیں صراط مستقیم میں ٹیڑھا پن کب ہوتا ہے؟ صراط مستقیم وہ کب ٹیڑھا ہو جائے گا؟ ادھر ادھر جانا کیا ہے جی؟ صراط مستقیم قرآن و سنت کی راہ، اور ادھر ادھر گئے تو پھر لال پیلی سفید ہری کتابوں میں پھنس جائیں گے۔ بہت ساری کتابیں ہیں نا، لال ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی ہری ہے، کوئی سفید ہے، جس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے قرآن میں۔ ہو سکتا ہے کوئی کتاب ایسی ہو جس میں جو دین کی بات کہی گئی ہو ہر بات کا ریفرنس ہو، تو وہ کتاب دراصل صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ ہر بات کو جو ہے بھائی پروف ذکر کر رہی ہے، تو وہ صراط مستقیم کی۔ لیکن بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں خوابوں کا ذکر کر کے مسئلہ ثابت کیا گیا ہے، جس میں خوابوں کا ذکر کر کے ایک چیز ثابت کی گئی ہے، جس میں اپنے دل کی آواز کا حوالہ دے کر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل آواز کرتا ہے، میرے دل نے یہ کہا۔ اسی لیے یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے علم آتا ہے، کیونکہ حدث قلبی عن ربی، یہ بات میرے دل نے میرے رب سے بیان کی۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے اس صراط مستقیم میں لا کر کے ٹیڑھا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ جو صراط مستقیم کی بات نہیں ہے وہ کسی انسان کے اپنے ذہن کی اپج ہوتی ہے، اس کے خوابوں کی بات ہوتی ہے، اس کے دل کا خیال ہوتا ہے، اس پر کوئی پروف کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو واضح بھی ہو اور سیدھا بھی ہو، اس لیے کہ ٹیڑھے راستے میں آدمی بھٹک سکتا ہے، لیکن جو بالکل سیدھی لکیر ہے، اسی لیے جو ہے جب کسی کو راستہ آپ بتاتے ہیں تو اگر راستہ سیدھا ہے تو کہتے ہیں بالکل سیدھے چلے جائیے، دائیں اور بائیں مت ہوئیے گا۔ تو جس کو راستے کی طلب ہوتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ کم سے کم راستہ سیدھا ہے، کہیں دائیں بائیں ہوتا تو بھٹک جاتا، دل میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اب صراط مستقیم یعنی واضح راستہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کیا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ دین اسلام، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ اب صراط مستقیم جب اس کی تحدید کر دی گئی، اس کو فکس کر دیا گیا، تو اس کے علاوہ دوسرے راستے کیا ہیں؟ ٹیڑھے راستے۔ اگر صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے تو صراط مستقیم کے علاوہ دیگر راستے کیا ہیں؟ گمراہی کے راستے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میرے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے دائیں اور بائیں والے راستوں کو اختیار مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، بانٹ دیں گے، دور کر دیں گے، فرقے فرقے میں شامل کر دیں گے، فرقے بنا دیں گے تمہارے، بجائے جماعت کے تم کیا بن جاؤ گے؟ فرقہ فرقہ بن جاؤ گے۔ اور آج اگر عالم اسلام پر نظر ڈالیے تو پھر فرقوں کی بہتات ہے، ایک فرقے میں دوسرا فرقہ، تیسرا فرقہ، چوتھا فرقہ، برانچز، چشتی اور تیجانی اور سہروردی اور قادری اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سلسلے نقش بندی یہ نکالے گئے۔ کیا صحابہ میں کوئی چشتی تھا، سہروردی تھا، تیجانی تھا؟ نہیں تھا۔
تو اگر اسی زمانے میں دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ نام کیوں آئے؟ پتہ چلا یہ شخصیات کی افکار کی بنیاد پر ہے، یا تو انہوں نے خود اپنے افکار بنائے یا لوگوں نے جھوٹی چیزیں ان پر چسپاں کر کے اور ان کے نام کی روٹی بوٹی کا بازار گرم کیا۔ کیونکہ بہت سارے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بہت ساری کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ کرامتیں ان کی رونگٹا کھڑی کر دینے والی نہیں بلکہ کفر، اور کفر کیا، کفر اکبر سے اکبر کفر۔ ابھی جلد ہی میں نے سنا ہے، یہ ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین سے کو بنا کر کے فارغ ہو گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جو ہے اے اللہ تو نے آسمان و زمین بنائے ہیں، مجھے زمین کی آسمان کی سیر کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کی سیر کرانے لگا، اور سیر کراتے کراتے اللہ تعالیٰ آسمان کے کنارے پہنچ گیا، اور قریب تھا کہ اللہ لڑکھا کے نعوذ باللہ گر جاتا، تو پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیا۔ یہ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ایسی اللہ کی توہین کرنے کے بعد وہ مسلمان بچے گا؟ لیکن جو ان کے ارد گرد سننے والے ہیں اس پر نعوذ باللہ کہنے کے بجائے سبحان اللہ کہتے ہیں، جس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شان اور شیخ عبد القادر کی شان نہیں سمجھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب مرتبہ نبیوں سے بڑا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جب ان کا مرتبہ نبیوں سے بڑا ہے تو اگر یہ فضیلت ہوتی تو اللہ نبیوں کو سیر کراتا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اگر نبیوں سے بڑا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے تعلق سے اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی کفریات، یہ کفریات ہیں۔ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے موت و حیات کی بھی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کیا ہو گئی؟ زندہ لوگوں کو نکال دیا۔ تو العیاذ باللہ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں اور بائیں والے جو راستے ہیں ان کی طرف نظر تک مت کرنا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں فرقوں میں یہ بانٹ دیں گے راستے اللہ کے راستے سے دور کر کے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے لیے اللہ کی وصیت ہے، کیا کہ اللہ کے صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے علاوہ دیگر راستوں کو فوری طور پہ چھوڑ دو، اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو اور اللہ کے تقوی شعار بندے بن سکو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو یہ تو ایک صراط مستقیم تو ایک عملی اور یہ عقیدہ اور یہ ساری چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی طور پر سمجھانے کی کوشش کی بندوں کے ذہن و دماغ میں، تاکہ بات بیٹھ جائے قاعدے سے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خط لنا خطن، ایک لائن کھینچی سی، ثم قال هذا سبیل اللہ، اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ، یہ لائن کیا ہے؟ اللہ کی راہ۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، یہ سیدھی لائن ہے، دائیں کئی خطوط، کئی لائنیں اللہ کے نبی نے کھینچی اور بائیں کئی لائنیں کھینچی۔ ثم قال هذه سبل، اس کے بعد کہا یہ ایسے راستے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ صراط مستقیم اور دائیں اور بائیں، اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر راستے پر کئی راستے ہیں، اور شیطان جو ہے لوگوں کو اس صراط مستقیم سے کھینچ کر کے ان دائیں اور بائیں والی لائنوں پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی ایک اور مثال بیان کی ہمارے سامنے۔ کیا فرمایا؟ ایک لائن سیدھی کھینچی اور اس لائن کے دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بارڈر ہے، باؤنڈری ٹائپ کا ہے،
سواران جس کو سوران جس کو بولتے ہیں، سور کہتے ہیں جیسے شہروں کے باہر ایک باؤنڈری کر دی جاتی ہے اس طرح سے، تو کہتے ہیں صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے ایک پل بنا دیا گیا سور کی طرح، فیہما ابواب، ادھر بھی یہ صراط مستقیم ہے ادھر اور ادھر ایک طرح سے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، اور ان دونوں دیواروں میں دروازے ہیں، مفتح، ابواب مفتح، دروازے کھلے ہوئے دروازے ہیں، وعلی الالواب ابواب سطور مرخاہ، اور ان دروازوں پر جو ہے پردے لٹکے ہوئے ہیں، وعلی باب الصراط داعٍ، اور اس صراط مستقیم اس سیدھی لائن پر ایک داعی ہے جو کیا کہہ رہا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ادخلوا الصراط، اس راستے پر داخل ہو جاؤ اور چلو، ولا تتعرجوا، اور ان ٹیڑھے راستوں پر ٹیڑھے راہ نہ اختیار کرو، وداع یدعو فوق الصراط، من فوق الصراط، اور ایک دوسرا داعی ہے جو صراط کے اوپر سے آواز لگا رہا ہے، یعنی صراط مستقیم پر بھی ہے، صراط کے اوپر بھی ہے، اور آواز لگا رہے ہیں کیا، کہ اس راستے پر داخل ہو جاؤ، اور دائیں بائیں جو یہ دیوار بنی ہوئی ہے ان میں جو دروازے ہیں ادھر جانے کی کوشش مت کرنا۔ تو کہتے ہیں وداع یدعو من فوق الصراط فاذا اراد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحوا، تو اوپر جو ہے داعی، جب اس راستے پر چلنے والا کوئی شخص دائیں اور بائیں دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ ویحک، تیری بربادی ہو، ہاں یہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ مت کھول، ویحک لا تفتحو، تاکیداً کہتا ہے کہ مت کھولو اس دروازے کو، فإنک ان تفتحو، اس لیے کہ اس دروازے کو اگر تم نے کھول دیا تو پھر داخل ہو جاؤ گے، اس لیے بند رہنے دو، دروازے کو کھول دیا تو داخل ہو جاؤ گے۔ والصراط الاسلام، کہتے ہیں یہ جو صراط ذکر کیا صراط مستقیم، یہی دراصل اسلام ہے، والسورانی، اور دائیں اور بائیں جو ہیں یہ اللہ کے حد کردہ حدود ہیں کہ اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے ہو، والابواب المفتحۃ، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ امور ہیں، وذالک الداعی علی الصراط، علی رأس الصراط، اور وہ جو داعی ہے جو سیدھے راستے صراط مستقیم پر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جو بندے کو دعوت دے رہا ہے کہ اس راستے پر چلو، والداعی من فوق الصراط، اور صراط کے اوپر جو واعظ ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے دروازہ مت کھولو ورنہ داخل ہو جاؤ گے، یہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک واعظ اور نصیحت کرنے والا ہے کہ جب انسان چلنا چاہتا ہے، اسی لیے جو انسان سچائی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، اگر دائیں اور بائیں یا اس سے کچھ مسنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور یہاں پر تمہیں متنبہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کہا ہے یہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ وہی دین ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین مزید وضاحت کے طور پہ کر رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی رہنمائی کر جن پر تیری رحمتیں ہوئی ہیں، تیرے انعام ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پر لوگ چلے ہیں اور اس کو اختیار کیا ہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعامات کیے ہیں، اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہوگا، اللہ اس کے رسول کا مطیع ہوگا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ قرآن کی دوسری آیت واضح کر رہی ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، پہلے نمبر پر جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں وہ کون سی جماعت ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین، اور نبیوں کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے، اس کے بعد والشہداء، اس کے بعد والصالحین۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے فضل سے، اس کی نعمت کے سائے تلے ہوئے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، تو اس کی صحبت کا کیا کہنا، بڑی عظیم چیز ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، تو گویا اللہ رب العالمین سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس راستے کی رہنمائی کر دے جو تیرے دین پر نازل ہوا ہے، اس راستے کی رہنمائی کر دے جس پر چل کر تیرے بندے تیری نعمت اور تیری رحمت کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور کون مستحق ہوئے ہیں؟ وہ نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت ہے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ تو گویا ہم اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں وہ مزید وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم تبین ان الطریق الذی طلبت من مولاک ان یہدیک الیہ هو طریق النبی واصحابہ الجامع لمعرفت الحق والعمل بہ۔ یہ جو راستہ آپ طلب کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر کے، اور اپنے مولا سے اس راستے کی ہدایت کی رہنمائی کی جو ہے درخواست اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ وہی نبی اور اس کے اصحاب کا وہ جامع اور مانع اور شامل راستہ ہے، حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو اگر آپ راہ حق چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کس کا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا راستہ، جس پر صحابہ کرام نے عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ثابت کر دیا کہ بغیر کسی کمی بیش اور بغیر کسی زیادتی اور نقص کے اسی راستے پر چل کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم دائیں اور بائیں گئے تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، اور یہ علامہ اور امام مجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علیک من الفرائض ان تصدق اللہ انہ هو المستقیم، کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے بندے، فرض ہے بندے کے اوپر کہ یہ لازمی طور پر یہ سمجھے کہ صراط مستقیم یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی یہ تاکید۔ کیونکہ جب کسی چیز میں آدمی بالکل کنفرم ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور یہ یقین اس کو ہوگا کہ اس کے علاوہ دوسری راہیں جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے اوپر لازم کر لے گا کہ اب اسے اختیار کرنا ہے تو یہی راہ اختیار کرنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور جس پر صحابہ کرام نے چل کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ واقعی یہی پرفیکٹ راہ ہے، اور اسی پر چل کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے اور جنت کی بشارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تفسیر میں اس کی کہتے ہیں فَلَوْ دَعَاكَ شَخْصٌ إِلَىٰ عَمَلٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ عِبَادَةٍ۔ اب ایسی صورت میں جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن و سنت کی راہ کیا ہے، صراط مستقیم ہے، تو اگر کوئی شخص آپ کو کسی عمل کی طرف بلاتا ہے، یہ عمل کیجئے، اس کا اتنا اجر ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں نا، اتنی بار اللہ اللہ کہہ لیجئے تو آپ کا جو ہے خزانہ بھر جائے گا، اور اس کو ایسے کر لیجئے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں تجربہ ہے، فلاں نے تجربہ کیا، تجربے کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی عمل یا کسی ذکر، یہ ذکر اس طرح سے کرو تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، اس ذکر اس طرح سے کرو تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، جیسے کہ صوفیوں کا ہے، پہلے جو ہے اللہ اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد کیا کہنے لگتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کہنے میں تو ٹائم نکل جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ان کے فلسفے دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کہنے سے پہلے کہیں روح نکل گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد انہوں نے گڑھا کیا کہا، اللہ کہنے میں ٹائم لگے گا، اس لیے ہو کہو۔ یہ ذکر کا طریقہ ان کے یہاں، بہت ساروں کو دیکھیں کہ آپ ہو کرتے ہیں، ذکر ہو کوئی ذکر ہے،
اللہ کے نبی کو نہیں خوف تھا کہ جو ہے سانس پہلے نکل جائے گی تو پورا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے تو بڑے بڑے ذکر سکھلائے ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ذکر کی طرف کسی خاص طریقے سے کوئی ذکر کیا جائے کہ اس ذکر کو اس طریقے سے کریں یا یعنی اس کا ایک اسٹائل بتایا جائے، تو کہتے ہیں یا عبادت کوئی ہو کہ اس عبادت کو اس طریقے سے کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ فَأَوَّلُ مَا تَسْأَلُهُ، تو ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کوئی بھی ہو، علامہ بھی ہو، ہمارا حق ہے اس علامہ عالم سے پوچھنے کا، ہاں اس سے کیا پوچھا جائے، ہاں هل علیہ دلیل من فعل النبی، کیا اس عمل پر جو تم بتا رہے ہو نبی کے عمل سے کوئی دلیل ہے، قول، فعل، تقریر ہے، یا یہ جو ذکر بتا رہے ہو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے تو کوئی ذاکر پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے بہترین ذکر کرنے والا اللہ کا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، تو ان سے آگے تو ہم جا نہیں سکتے فضائل میں، ذکر جو ہے ذکر کے فضیلت میں، تو پھر جب ان سے اچھا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، جو سب سے افضل طریقہ ہوگا انہوں نے اختیار کیا ہوگا، اور اختیار کیا ہوگا تو اس کا پروف اور اس کی دلیل تو لازمی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں پہلا سوال کرو کسی سے بھی، اچھا یہ سوال سے گھبراتے ہیں، یہ جو پیر و مرشد ہے نا یہ سوال سے گھبراتے ہیں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کسی بھی مسئلے میں ابھی جا کر کے ان سے سوال اور جواب طلب کیجئے تو پہلا فتویٰ کیا لگاتے ہیں آپ کے اوپر، سوال کی جرات آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو وہابی ہو گئی، فوراً وہابیت کا لقب لگتا ہے، کیوں، یہ بھاگنے کا راستہ ہے، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس جواب نہیں ہے، دلیل ہوتی تو دلیل دینے میں کیا تھا، تو اس لیے کسی کا بھی اس طرح کے گمراہ کرنے والے لوگوں کا اگر بھانڈا پھوڑنا ہے آپ کو تو کوئی بھی چیز ذکر کریں تو اس پر ان سے کہیے دلیل، اور دلیل کسی کا خواب نہیں، اس لیے آگے انہوں نے ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا صحابہ کے فعل سے کوئی دلیل اس پر ذکر ہو یا عمل ہو یا عبادت ہو، فَإِنْ قَالَ لَكَ عِنْدِي رُؤْيَا مَنَامِيَّ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ مَا عِنْدَهُ لَا آیَةَ وَلَا حَدِيث، کہتے ہیں اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایسا، میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بتا کے گئے تھے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، دجال ہے، اس کے پاس نہ کوئی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے دلیل کے طور پر، یا وہ کس سے گڑھنے لگتا ہے، آپ نے مانگی ہے دلیل، وہ پیرانے پیر کا قصہ سنانے لگتا ہے کہ ایسے 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 ہوا، جھوٹے قصے جو گڑھے ہوئے ہیں انہوں نے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈبہ خالی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں دوا لینے کے لیے کوئی اوریجنل، اور اس کے پاس وہ دوا نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوسری دوا دیتا ہے، پھر اس کی فضیلت بیان کرنے لگتا ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ وہی کام کرے گا، سیم ٹو سیم کام کرتا ہے نہیں دوا، تو اب دوسری دوا دینے لگتا ہے، تو ایسے ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو کبھی خواب کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی آئے خواب میں، فلاں بزرگ آئے خواب میں، ہم کو بتا کر کے یہ گئے ہیں، نہیں تو دوسرا طریقہ ہے کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا، پتہ ہے آپ لوگوں کو گاڑی بہت سارے احباب جاتے ہیں ہاں اللہ کے دین کی دعوت میں تبلیغ میں، تو ان کی گاڑی کا جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے ہاں تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیشاب کر دیا اس میں تو پیٹرول ہو گیا ہے نا، اس طرح کے واقعات آپ سنے ہوں گے اور لوگ بیان کرتے ہیں، یا پھر وہ ہوٹل والا واقعہ میں نے سنا تھا کہ جو ہے ہوٹل جنگل میں گئے بھوکے ہو گئے تو دیکھا ایک جگہ روشنی ہے، جا کے دیکھا تو 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں کھانے کے 9 بنوں کے کھانا کھایا ان لوگوں نے، کیشیئر سے پوچھا کہ بھئی حساب کتنا ہوا، کہا حساب صبح ہوگا، آپ لوگ ابھی آرام کیجئے تھکے ہوئے ہیں، اب سوئے اور صبح دیکھا تو پھر جنگل ہے، ہوٹل کہاں چلا گیا، تو اس طرح کے فضیلتیں قصے اب وہ خروج پر تبلیغ میں جانے کے فضیلت میں من گھڑت قصے آپ سنیں گے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، تو پھر کوئی قصہ سنانے لگیں گے، یا کچھ نہیں ہوگا تو کہیں گے ارے بھائی اب کسی نے کہا کہ آپ اس وقت بیٹھ کر کے باوضو ہو کر کے ہاں باوقار بیٹھ کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے ہاں اس ذکر کو اتنی بار آپ دہرائیں، 101 بار یا 101 51 11 یہ ان کا چلتا ہے نا یہ عادات، ایک بار دہرائیں تو آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا، آپ پوچھیں کہ اس کی دلیل، ارے میں نے تجربہ کیا ہے مجھ کو حاصل ہوا، یہ کوئی دلیل ہوئی، تو یہ سارے ہتھ کنڈے ان کے کیا ہیں کہ یہ فقیر ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ گمراہ کرنے والے یا کہیں گے کہ ہمارے علاوہ فلاں نے فلاں بزرگ نے اس کا تجربہ کیا ہے، کوئی پروف وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی بےہودہ چیزیں لے کر کے آتے ہیں، اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا یہ ہے
کہ صاحب ہاتو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے کسی کو بھی پرکھنے کے لیے کہ اگر آپ سچی بات بتا رہے ہو اور دین کی بات بتا رہے ہو، ایمان کی بات بتا رہے ہو، عقیدے کی بات بتا رہے ہو، تو برائے مہربانی جس دین کی بات بتا رہے ہو وہ دین مکمل ہو چکا ہے، وہ قرآن اور حدیث میں جو ہے گھرا ہوا ہے۔ آپ قرآن کی کسی آیت سے پروف کر دیں، حدیث کی کسی آیت سے پروف کر دیں، اگر وہ بھاگ رہا ہے پروف کرنے سے تو یہیں پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ صراط مستقیم کی بات نہیں بلکہ کس کی بات کر رہا ہے؟ شیطان کی راہ کی بات کر رہا ہے، اور یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے، اس کی سچی رہنمائی عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں گمراہ کرنے والی، چاہے کتابیں ہوں، چاہے اشخاص ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے گمراہ کن پھندوں اور ان کے گمراہ کن مکروں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی تا دم حیات توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔